السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج بتاریخ 12 ذی الحجہ 1441 ہجری، 3 اگست 2020 عیسوی، 19 گتے ساون 2077 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM جنک پور دھام دھانوشا نیپال کے 95.5 میگا ہرز پر سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی آپ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نعت شریف اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعدہ ایک نعت شریف سماعت فرمائیں۔ محمد جمال اجمل کا کلام اور اقبال فیضی کی آواز۔ بول ہے: پتھر بدھے شکم پہ تھے غربت حضور کی، پتھر بدھے شکم پہ تھے غربت حضور کی، واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی۔ پتھر بندھے شکم پہ تھے، پتھر بندھے شکم پہ تھے غربت حضور کی، واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی، واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی۔
پتھر بندے شکم پہ تھے غربت حضور کے، پتھر بندے شکم پہ تھے غربت حضور کی، واللہ پھر بھی کیا تھی، واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی، سخاوت حضور کی۔ کچھ ایسے معجزات کے حیرت زدہ ہوں سر، کچھ ایسے معجزات کے حیرت زدہ ہوں سر، کچھ ایسے معجزات کے حیرت زدہ ہوں سر، دنیا میں بے مثال کرامت حضور کی، دنیا میں بے مثال، دنیا میں بے مثال کرامت حضور کی، کرامت حضور کی۔ سجدے میں بھی تو پیٹھ پہ کر لیتے تھے سوار، سجدے میں بھی تو پیٹھ پہ کر لیتے تھے سوار، سجدے میں بھی تو پیٹھ پہ کر لیتے تھے سوار، سجدے میں بھی تو پیٹھ پہ کر لیتے تھے سوار، حسنین اس طرح سے چاہت حضور کی، واللہ پھر بھی کیا تھی، واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی، سخاوت حضور کی۔ جو لوگ دل و جان سے کرتے تھے دشمنی، جو لوگ دل و جان سے کرتے تھے دشمنی، وہ بھی بیان کرتے تھے عظمت حضور کی، جو لوگ دل و جان سے کرتے تھے دشمنی، جو لوگ دل و جان سے کرتے تھے دشمنی، وہ بھی بیان کرتے تھے عظمت حضور کی، وہ بھی بیان کرتے تھے، وہ بھی بیان کرتے تھے عظمت حضور کی، عظمت حضور کی۔ امت کے ساتھ یہ تھی محبت حضور کی، اور شعر دیکھیں، کرتے دعا خدا سے وہ امت کے واسطے، کرتے دعا خدا سے وہ امت کے واسطے، کرتے دعا خدا سے وہ امت کے واسطے، امت کے ساتھ یہ تھی محبت حضور کی، امت کے ساتھ یہ تھی محبت حضور کی، واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی، سخاوت حضور کی۔ آ جاتے ورم پاؤں میں، آ جاتے ورم پاؤں میں، پڑھتے ہوئے نماز، دیکھو نبی تھے پھر بھی عبادت حضور کی، آ جاتے ورم پاؤں میں، پڑھتے ہوئے نماز، آ جاتے
ورم پاؤں میں پڑھتے ہوئے نماز، دیکھو نبی تھے پھر بھی عبادت حضور کی، دیکھو نبی تھے پھر بھی عبادت حضور کی، دیکھو نبی تھے پھر بھی عبادت حضور کی، واللہ پھر بھی کیا تھی، واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی، سخاوت حضور کی۔ آخری شعر مقطع دعا ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ اجمل ہے کامیاب وہ جس نے پکڑ لیا، اجمل ہے کامیاب وہ جس نے پکڑ لیا، اجمل ہے کامیاب وہ جس نے پکڑ لیا، قرآن پاک اور یہ سنت حضور کی، اجمل ہے کامیاب وہ جس نے پکڑ لیا، قرآن پاک اور یہ سنت حضور کی، پتھر بندھے شکم پہ تھے، پتھر بندھے شکم پہ تھے، غربت حضور کی، غربت حضور کی، واللہ پھر بھی کیا تھی، واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی، پتھر بندے شکم پہ تھے غربت حضور کی، واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی، واللہ پھر بھی کیا تھی سخاوت حضور کی، سخاوت حضور کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد بشیر حبیب مدنی صاحب کا، جو جمعیت الدعوہ والارشاد و توعیت الجالیات طریف سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے اصلی دینداری اور رسمی دینداری۔ میرے محترم ساتھیوں، دینداری تو بہت سارے لوگ دکھاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، جب مجمع میں ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، جہاں لوگ ہوتے ہیں، وہاں لگتا رہتا ہے کہ اس شخص کے اندر سے دینداری ٹپک رہی ہے، شرافت ٹپک رہی ہے، لیکن جو ہی تنہائی میں جاتے ہیں تو ساری دینداری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی موضوع کو لے کر کے شیخ صاحب ہم اور آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ اصل دینداری تقویٰ ہے، اور وہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، اور جس کا اظہار اعضاء اور انگ سے ہوتا ہے۔ تو لیجئے ہم اور آپ فضیلت الشیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں، اصلی دینداری اور رسمی دینداری۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص کر ہمارے آخری نبی محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ساتھیو، آج میں آپ لوگوں کو دو باتوں پر دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے
کہ ہمارے سماج میں ابھی جس انداز میں ہم کو اسلام ملتا ہے، کیا وہی اسلام حقیقی ہے یا اسلام کا کچھ اور مطلب ہے اور اس کا معنی ہے اور مفہوم ہے؟ مثال کے طور پہ آپ جانچنے کے لیے اپنے موبائل کو خراب کر لیں، خراب کرنے کا مطلب ہے بند کر لیں، اسٹاپ کر لیں، بالکل صحیح ہے، سب کچھ چل رہا ہے، یا ٹی وی کو، ریسیور کو یا کمپیوٹر بند کر دیں، بیٹری کو نکال دیں اور جانچنے کے لیے کسی مسلمان بھائی مستری کے پاس جائیں اور کہیں کہ یہ چیز چل رہا نہیں رہا ہے، اس کو تھوڑا دیکھ لیں۔ اللہ جس پر رحم کرے اس کو چھوڑ کر کے تقریباً 99.99% لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو کہیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد آئیے، اور آپ کو خرچہ کا لسٹ بتا دے گا کہ اس میں 5,000 یا 7,000 روپیہ لگا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ آپ بھی مسلمان اور جو مستری ہے وہ بھی مسلمان۔ یہ ایک مذہبی ہونے کے ناطے میں مسلمان کا نام لیا ہوں، ایسا پورے مذہب میں ہے، سب مذہب میں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کو ہم لوگ اپنے عملی زندگی میں کیوں نہیں اتار پائے؟ مثلاً ابھی اگر کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے، اس کو بخار آ جائے، پیراسیٹامول کھائے یا کوئی ٹیبلیٹ لے تو اس کو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس کا انشاءاللہ کیونکہ اس کے جسم میں اس کا اثر ہوا۔ اور ہم لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا ناطے، تو اسلام کے جو اصول و ضوابط ہیں، اسلام کے جو قوانین ہیں، وہ ہمارے عمل میں کیوں نہیں ہے؟ اور کیا یہی اسلام مقبول ہے اللہ کے پاس؟ اس پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے شروع کروں گا مختصراً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنے کردار، اپنے کریکٹر، اپنے عمل، دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ اسلام ایک قدرتی اور فطرتی مذہب ہے، فطرتی مذہب ہے، اور لوگوں نے عمل کر کے اس کو دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سب سے بہترین دور ہمارا ہے، سب سے بہترین زمانہ ہمارا ہے، اس کے بعد لوگ آتے جائیں گے، گھٹتے جائیں گے، گھٹتے جائیں گے، اسلام میں ایمان میں کمی آتی جائے گی، اور یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین آئے، اچھا دور گزرا۔ اس کے بعد اس وقت تک ہوتا کیا تھا کہ جو امام ہوا کرتا تھا وہی مسلمانوں کا امیر ہوا کرتا تھا، وہی نماز بھی پڑھاتے تھے، وہی انہی کے پاس عدالت بھی تھی، اور انہی کے پاس تمام امور ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد امیر سے امیر المومنین حضرت ابو بکر، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اللہ سب اپنے رحم فرمائے اور برکتیں نازل فرمائے۔ اس کے بعد امیر سے معاملہ خلافت میں چلا گیا، لوگ خلیفہ بن گئے، یعنی پہلے امیر تھے اور تب بادشاہت پہ چلے گئے، اور امیر کا چناؤ ہوتا تھا رائے مشورے سے، عام سہمتی سے۔ اس کے بعد جو باپ بادشاہ ہے اس کا بیٹا بادشاہ بننے لگا، باپ بادشاہ ہے اس کا بیٹا بادشاہ بننے لگا، اور یہ دور بہت لمبا دور چلا، جس میں دو خاندان کا بہت لمبا دور چلا ہے، اور دونوں خاندان کی دشمنی بھی مشہور ہے، خلافت بنی امیہ اور خلافت بنی عباسیہ۔ اس دور میں جہاں علماء کرام تھے تو کچھ علماء کرام درباری علماء کرام بھی تھے، عالم تھے، اور کچھ اپنے آپ کو آزاد رکھ کر کے دین کی خدمت کر رہے تھے۔ اس دور میں بادشاہ کے پاس ایسے ایسے لوگ پہنچ گئے، یا ایسے ایسے بادشاہ ہوئے جس سے دین کو کوئی نہیں لگاؤ تھا، اور اس کے درباری اس کو جیسا کہتے تھے ویسا ہی کرتے تھے۔
चुनांचे देखा यह गया है कि बहुत से हक गो आलिम को ऐसे अदवार में, ऐसे दौरों में जेल में रख दिया गया। और जो दरबारी आलिम थे, चाहे वो जिस मसलक के मानने वाले थे, वो जो बात कहते थे वो हुक्म और तनफीज किया जाता था, उसी का असर और असरात समाज में और माशरे में देखा जाता था। और इसी दौर में बड़े बड़े मुहद्दिस भी गुजरे, बड़े बड़े आलिम उलमा भी गुजरे। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह भी आए, इमाम मालिक भी आए, इमाम शाफई भी आए, इमाम अहमद बिन हंबल भी आए। और इन लोगों ने, आजकल हम लोगों के पास सब कुछ मुहैया है, व्हाट्सएप पे, नेट पे, किताबें लाइब्रेरी में। उस वक्त किताबें सबके पास मौजूद नहीं थी और यातायात का, सफर का कोई इतना साधन भी नहीं था। इसलिए जिनके पास जो किताबें थी, जो तालीम पहुंची, उसी के मुताबिक अपने इज्तिहाद किए और दुनिया से चले गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि जिसने इज्तिहाद किया वो अगर सही पे पहुंच गया उसको डबल नेकी है, और जो अगर सही पे नहीं पहुंच सका उसको इज्तिहाद का सवाब मिलेगा। इसी तरह पूरे आलम इस्लाम 4 इमाम को मानने लगे, बरहक कहने लगे और उसके मुताबिक उसके कहे हुए पर अमल करने लगे। और इस्लाम दरबारी हो गया, और दरबारी होने का नतीजा यह निकला कि बादशाह भी फतवा देने लगे। और उस दौर के बाद मुगल का दौर आया, बर्रे सगीर में दौलत उस्मानी आया, और इस्लाम बतौर नाम, बतौर रस्म समाज में रच बस गया। और बहुत सारे फिरकों ने भी जन्म लिया, और जिसकी वजह से इस्लाम के मानने वालों पर उस पर बहुत ज्यादा असर हुआ। यहां तक कि बाद बादशाहों ने अपने नए दीन को ईजाद किया, और जिस दरबार के जो आलिम थे उसके मसलक को, फिक़ही मसाइल को रोज लोगों में रवाज पाया करना लगा और उसी पर अमल होने लगा। और आते आते यहां तक हुआ कि अंग्रेज भी आ गया बीच में, और वो जो तो जानते ही हैं कि उसने इस्लाम को जड़ से खोखला करना शुरू कर दिया। नाम अब्दुर्रहमान रखे, लेकिन ईमान दिल से खत्म हो जाए। मदरसा, उलमाए किराम, लाइब्रेरियां सबको चोरी करके ले गए वो लोग। खैर, इस तरह तदरीजन आते आते हम लोगों के दरमियान जो इस्लाम के दीन के 3 मरातिब हैं, नंबर 1 पर एहसान, नंबर 2 पर ईमान और नंबर 3 पर इस्लाम। जो इस्लाम ईमान के बाद तरक्की करके, इस्लाम से तरक्की करके ईमान पे पहुंचता था, और ईमान से तरक्की करके एहसान के मर्तबा को पहुंचता था, जो सबसे आला मर्तबा है, अभी के दौर में सब घट करके सिर्फ इस्लाम पर आकर के रह गया है। यानी हम नाम के मुसलमान हैं, हम नाम रखते हैं अब्दुर्रहमान, हमारा वज़ा क़ता इस्लामी है, पहनावा ओढ़ावा, टोपी, दाढ़ी, टखनों से कपड़े ऊंचे, और इसी पर बहस होती है। और जिसका नतीजा ये निकला कि हम लोगों का इस्लाम अमल में नहीं आ सका, प्रैक्टिकल तौर से जिंदगी के मामलात में नहीं आ सका। और इबादत मुसल्लम है, अल्लाह ने इंसान को बनाया है, मा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, इस इंसान को पैदा ही किया गया है इबादत के लिए। इबादत तो करेंगे ही, लेकिन इबादत के साथ साथ मामलात का मामला बहुत बड़ा है। और उसी मामलात में हम देखेंगे कि हमारे जिंदगी में अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन हमारा अमल कैसा है, जिसको कुरान ने नक्शा कैसा खींचा है। जो आयत मैंने आपके सामने अभी तिलावत की है, ईमान के अरकानों में से वलियौमिल आखिर, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, ये ईमान के रुकनों में, अरकानों में से एक रुकन है। यानी हम जो भी काम करेंगे दुनिया में, खा इबादत हो या मामलात हो, हमको उसका हिसाब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने में देना पड़ेगा। उसी के ज़िम्मे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, रअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को आप जानते हैं कि जो लोग दीन को झुठलाते हैं, दीन से मुराद यहां पर क़यामत का दिन है।
کہ بہت سے لوگ ہم میں سے مسلمانوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کی چھوٹی سی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ قیامت کے دن کو، حساب کتاب کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وہی لوگ ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی لوگ ہیں جو یتیموں کو پر رحم نہیں کرتے، یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، یتیموں کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان کو قیامت کے دن پر ایمان ہوتا کہ ہم کو حساب دینا پڑے گا، تو یتیم اپنے سماج میں سب سے زیادہ رحم کے لائق ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں ہے دنیا میں، بچہ ہے، اپنی کفالت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اس کو دھیان میں رکھیں، اس کے اوپر محنت کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہ یتیم کا خیال رکھتے اور نہ دوسروں کو ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ دوسروں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں، مسکینوں کی مدد کریں۔ فویل للمصلین، خرابی ہے، چنانچہ خرابی ہے ایسے نمازی پڑھنے والوں کے لیے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور یتیموں اور مسکینوں کا خیال بھی نہیں کرتے، نمازی بھی ہے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خرابی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں، جب دل آیا پڑھ لیے، جب ساتھ ماحول رہا تو پڑھ لیے، نہیں تو نہیں پڑھتے ہیں، یعنی مواظبہ نہیں کرتے ہیں، نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں نماز کو۔ الذین هم یراؤن، اور جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں آج کل تعریف پسند لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہماری توصیف کریں، اس لیے اکثر نمازیں اور عبادتیں ایسی ہے جس میں دکھاوا آ گیا ہے، اور دکھاوا ایک شرک ہے، جو شرک اصغر ہے، جو اللہ کے نزدیک کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، اور یہ مسلمان سماج میں ایسے بھی لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگوں کو انکار کر دیتے ہیں، ہوتے ہیں بھی۔ آپ کا دینا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ مانگنے والے کو دیں۔ چھوٹی چھوٹی چیز گھر میں استعمال کرنے والا، نمک ہو، کدالی ہو، کھرپی ہو، آگ ہو، تیل ہو، نمک ہو، جو کچھ بھی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی آج کل لوگ منع کر دیتے ہیں۔ یہ ہوا اس آیت کا ترجمہ۔ اور ہو بھی کیوں نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے درمیان اب اس آیت کا ترجمہ یہ سمجھ لیے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ جو آدمی یتیم کو دھکا دے گا، مسکین کو کھانا نہیں کھلائے گا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں کو منع کرے گا، تو اس کے نماز پر خرابی کیوں ہے، ویل کیوں ہے، برائی کیوں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، امام فخر الرازی کہتے ہیں کہ ویل سے مراد غلیظ یعنی گناہ کبیرہ ہے یہ، اور ویل کے مراد بعض لوگ جہنم کا بھی ایک حصہ لیتے ہیں۔ تو آخر کیوں ہمارے اتنے کرنے کے باوجود ہمارے اوپر خرابی کیوں ہے؟ ایک ہوتا ہے سماج میں تدین رسمی، دکھاوا کا اسلام، جیسا کہ ٹوپی داڑھی، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور جس کو دل میں ایمان نہیں ہے وہی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور رحم نہیں کرتے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں، نماز بھی کرتے ہیں اور دکھاوا بھی کرتے ہیں۔ نہ عبادت کرتے ہیں، عبادت کا مطلب نہیں ہے، اللہ سے لگاؤ ہے آپ کو، لیکن عبادت لگاؤ کیسی ہونی چاہیے اللہ سے، اس کا آپ مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، فی الحقیقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم جتنا اللہ کے قریب ہوتے جائیں عبادت کے ذریعے، اللہ اتنے ہمارے دل کے قریب ہو جائے، اور یہ عبادت ہمارے کرنی پہ، ہمارے عمل پہ اثر انداز ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث کے فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب غافل، یعنی اللہ تعالی ایسے لوگوں کے دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جو اللہ کی قدرت و عظمت کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے دعا کو اللہ تعالی قبول نہیں کرتا ہے جو دعا کے ادب،
दुआ के हुकूक, आदाब, दुआ के शराइत को समझता नहीं है कि आप किससे मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं और मांगने के क्या क्या शुरूत हैं। यानी आप अल्लाह को देने वाला दाता नहीं समझेंगे और 10 जगह जाकर के सर झुकाएंगे तो अल्लाह आपके दुआ को कैसे कबूल करेगा। दुआ के आदाब में से आदाब में यह है कि आप जो खाते हैं वो हलाल हो, जो कपड़ा पहने वो हलाल हो, आपके जिस्म पे जिस्म में जो खून बन रहा है जिस खाने के वजह से वो हलाल हो, तब आपकी दुआएं कबूल होंगी। और दुआ के आदाब और शुरूत है वो मालूम नहीं है, तब दुआ करेंगे तो अल्लाह आपके दुआ को कैसे कबूल करेगा। और तीसरी बात यह है कि दुआ जो करते हैं जिस रब से, हम जानते ही नहीं है क्या दुआ कर रहे हैं। आजकल होता क्या है, लोग दुआ करते हैं ऐसी जुबान में जिस जुबान का माना ही नहीं समझते हो। मैंने हज में देखा है, उम्रा में देखा है, तवाफ के दरमियान देखा है, एक आदमी अरबी में दुआ करता रहता है, सब आदमी उसके पीछे आमीन आमीन करता है। दुआ करने वाला 80 साल का बूढ़ा है, उसको चाहिए कि उसके बच्चे को अच्छी सेहत हो, अच्छी रोजी मिले, अच्छे औलाद हो, अच्छी जिंदगी हो। और उसके पीछे दुआ करने वाला 20 साल का लड़का है, उसके बीवी अच्छी होनी चाहिए, उसके मुस्तकबिल अच्छी, उसके लिए दुआ करेगा और वो आगे वाले के दुआ में आमीन आमीन कहता है। उसके बहुत सारे घटनाएं भी हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ऐसे दुआ को कबूल नहीं करता है कि मांगने वाले के भी अजमत और कुदरत को न जाने, मांगने का तरीका भी ना जाने और जो मांग रहा है उसका मतलब भी नहीं समझे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत का जिक्र किया गया कि बहुत ज्यादा नमाजी भी है, बहुत ज्यादा सदका खैरात भी करती है, रोजेदार भी है, गैर अन्नहा तुज़ी जीरानहा, सिवाय इस बात के कि वो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे फिन्नार, ये जहन्नम में है। ये हदीस को सुनकर के मुझे भी ताज्जुब हुआ कि ये हमारी नमाजें, ये हमारे रोजे, ये हमारे सदका खैरात इतने करने के बावजूद भी औरत अगर जहन्नम में जाएगी तो ये कुरान तो कहता है कि क़यामत के दिन अदालत के सामने सबको पेश होगा, मीजान पर अमाल को तौला जाएगा और जिसका नेकी का पलड़ा भारी होगा वो जन्नत में जाएगा, बुराई का पलड़ा भारी होगा जहन्नम में जाएगा। लेकिन इसमें तो सारे पलड़ा भारी हैं, सिर्फ एक पड़ोसी को तकलीफ देने से जहन्नमी कैसे है। तो मुझको इस आयत का मतलब समझ में आया कि फवैलुल लिल मुसल्लीन, खराबी है उन नमाजियों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उसके दिल में रहम नहीं है। अल्लाह की सिफतों में रहमान रहीम है, अल्लाह रहीम है और आपके दिल में भी रहम होनी चाहिए। इरहम मन फिल अर्द यरहमक अल्लाहु मन फिस समा, दुनिया के मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुमको क़यामत के दिन में रहम करेगा। तब हमको समझ में आया कि फवाइलुल लिल मुसल्लीन, नमाज भी अगर हम पढ़ते हैं और हमारा मामलात हमसे कमजोर लोगों पर मुनसिफाना, आदिलाना, रहीमाना नहीं है, हमारी नमाज से फायदा नहीं है। हम नमाज भी पढ़ते हैं और अगर यह नमाज हमको रिया से, नमूद से नहीं बचा सके, ऐसे मामलात जो लोगों के दरमियान हम दे सकते हैं हमारे पास है और उससे अपने मुसलमान भाई को हम मना कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी नमाजें कबूल नहीं हुई, बल्कि उल्टे हमारे ऊपर खराबी है। अभी आप देख लीजिए, हमारे समाज में बड़े बड़े मसाजिद बन गए, बड़े बड़े जलसे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, लोग तकरीर भी करते हैं। अवाम आलिम उलमा के बारे में ये फैसला कर देते हैं कि एक नंबर तकरीर किया, लेकिन मतलब क्या है हमारे समाज में उसका क्या कहते हैं, रद्द फेल क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला हमारे समाज में। जैसे जलसा में गए थे वैसे ही जलसा से वापस आए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ईमान के इस्लाम के दीन के 3 मरातिब हैं। ईमान, सबसे पहले इस्लाम के 5 अरकान हैं। आप लोग जानते ही होंगे, कोई भी आदमी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मुसलमान हो सकता है, इस्लाम में दाखिल हो सकता है।
لیکن اس کے بعد اس سے اوپر ہے ایمان اور اس سے اوپر ہے احسان. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اور احسان کہتے ہیں کس کو؟ کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کأنک تراہ، جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ سامنے کھڑا ہو کر کے ہم کو دیکھ رہا ہے. آپ کی عبادت کیسی ہوگی؟ اور اگر کان کا طرح ہو، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر اس کو دنیاوی مثال میں سمجھیں، آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، مدیر آپ کو سامنے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ غیر ضروری حرکت نہیں کر پائیں گے، ڈیوٹی پورا کریں گے، موبائل پہ گھر پہ بات نہیں کریں گے، ٹی وی پہ ادھر ادھر کی اپنے کام سے کام رکھیں گے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدیر ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا باس ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا ہیڈ ماسٹر ہم کو دیکھ رہا ہے. اس لیے آپ پڑھائیں گے بھی اچھی طریقے سے اور ڈیوٹی بھی اچھی طریقے سے کریں گے. اور دوسرا نظریہ یہ بتایا گیا احسان کا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر آپ میں یہ خوبی نہ ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ سمجھیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. یعنی مثلا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ جہاں بھی جائیں، جو بھی کام کریں، اکیلے میں ہو، باہر میں ہو، 10 لوگوں کے ساتھ ہو، روم میں اکیلے ہو، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. مثلا آپ جس روم میں رہتے ہیں اس روم میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا جائے اور اس سی سی ٹی وی کیمرہ کا کہیں سے مراقبہ ہو، کہیں سے اس کو دیکھا جا رہا ہو. آپ کی حرکتیں اپنے روم میں کیسی ہوگی، کیسے آپ سوئیں گے، کیسے آپ کپڑا بدلیں گے، کس طرح آپ رہیں گے، آپ بخوبی اندازہ آپ کو ہے اور ہم لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ کس انداز سے رہنے کی کوشش کریں گے. ایسے انداز میں رہیں گے کہ ہم کو احساس ہمیشہ ہوگا کہ اس سی سی ٹی وی کیمرہ سے کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے، اس لیے صحیح طریقے سے رہیں گے. اسی طریقے سے آج کے وقت میں اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ دل میں خیال رکھیں کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے میں ہو، ہماری عبادت میں نکھار پیدا ہوگا، ہماری عبادت اللہ کے لیے ہو جائے گا. اور یہ جس طرح اکیلے روم میں رہ کر سی سی ٹی وی کیمرہ میں رہ کر کے آپ غیر ضروری حرکتیں نہیں کر سکیں گے، اسی طریقے سے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو آپ کی عبادت میں اور کہیں زیادہ نکھار آ جائے گا. اور آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں اور یہ جو جتنی عبادتیں کرتے ہیں، یہ شکلانی اسلام سے، ظاہری اسلام سے اٹھ کر کے، رسمی اسلام سے اٹھ کر کے اصلی اسلام تک جائے گا اور آپ کی ساری عبادتیں اللہ کے دربار میں قبول ہوگی. اور یہی فرمان بھی ہے کہ اگر آپ مثلا نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اللہ کے نزدیک بندہ زیادہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. اور نماز پڑھ کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو جس اللہ کے آپ قریب ہوئے تھے اس اللہ کے حکموں میں سے حکم کو ماننے کے وقت میں آپ کا دل آپ کو روکے نہیں، آپ کے عمل اس کے موافق ہو، آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، آپ لوگوں سے غش نہ کریں، آپ ایک اللہ کی عبادت کریں، آپ ایک اللہ کی پوجا کریں. آپ کی عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. آپ کا سر اور پیشانی اگر کسی کے سامنے جھکے تو اللہ کے سامنے میں جھکے. آپ بندوں پہ رحم کریں، آپ اپنے اڑوسی پڑوسی کا خیال رکھیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. آپ کے معاملات میں وہ ظاہر ہونی چاہیے، آپ کے اندر سے اسلام کی خوشبو آنی چاہیے. اور یہی اسلام مطلوب ہے اور اسی اسلام کے وجہ سے ہمارے صحابہ کرام اور خیر القرون میں پورے دنیا میں اسلام پھیل گیا. لیکن آج ہمارے سماج میں سب سے زیادہ بدنام مسلمان ہی ہے. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا مسلمان ہو کر کے جھوٹ بولتے ہو،
लेकिन अब दौर नीचे आ गया है, हमारा मियार घटता गया है। अब मुसलमान से आ गए हैं हम लोग कि दाढ़ी रख करके झूठ बोलते हो। हम दाढ़ी भी रखते हैं, टोपी भी पहनते हैं, कपड़े भी सही पहनते हैं और ये मतलूब भी है, लेकिन यही इस्लाम नहीं है। इस्लाम असल मतलब है मामलात का, लेन देन का, एक दूसरे के साथ ताल्लुक बनाने का, आपके ऊपर जो हुकूक है वो हुकूक वापस करने का। अगर किसी को कहीं पर कोई पैसा मिल जाए, उसका भी इस्लाम में हुक्म है कि आप ऐलान करें कि कोई आए, इसका पैसा है, कितना दिन तक आपको रखना है अपने पास, और उसके बाद इस्तेमाल करेंगे तो कितना पैसा बैतुल माल में जाएगा और कितना आपका है। लेकिन आजकल हम लोग सिर्फ दिखावा के इस्लाम में रह गए हैं। अमली तौर पर हमारे अंदर इस्लाम की कोई सिफत नहीं पाई जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देख लीजिए कि समाज की बात कहते हैं, एक घर से गोश्त का हदिया निकला दूसरे घर के लिए कि उस घर में दे आओ। मदीने की बात है ये, और वो गोश्त चलता 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 हुआ, यानी दूसरा तीसरे को दिया कि उसको दे दो, उसको ज्यादा जरूरत है। तीसरा चौथे को दे दिया, वो उसको दे दो, उसको ज्यादा जरूरत है। चौथा पांचवा को दे दिया, उसको दे दो, उसको ज्यादा जरूरत है। वापस आकर के पहले ही जहां से शुरू हुआ था वहीं आ गया। यह था इस्लाम, ये था मामलात। जंगे उहद में इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग हुई और उसमें सहाबा कराम जख्मी हुए, शहीद भी हुए। लड़ाई के खत्म के बाद मदीने से लोग आए पानी पिलाने के लिए। एक जख्मी सामने में है, पानी पानी चिल्ला रहा है। जब पानी पिलाने वाला उसके पाम सामने पहुंचा तो उन्होंने कहा, बगल से आवाज आई, पानी। उस जख्मी इंसान ने पिलाने वाले से कहा कि हमारा भाई ज्यादा प्यासा है, पहले उसको पहुंचा पिला दो। उसके पास पहुंचे तो बगल में से आवाज आ रही है, पानी पानी। कहा मेरा भाई ज्यादा प्यासा है, उसके पास पहुंचा। ईसार, मरने के वक्त में भी मामलात में ईसार देख लीजिए। और इसी पर अंसार पर और इसी ईसार वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मुसलमान की सिफत यह है कि अपने ऊपर दूसरे को तरजीह दे। हम खा रहे हैं, घर में भूख लगी है, कोई दरवाजे पे मांगने आए, खाना बंद करके दे दीजिए दूसरे को, इसी को ईसार कहते हैं। यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अपने ऊपर दूसरे को फौकियत देते हैं, चाहे उनको नुकसान ही क्यों न हो। और आजकल हम लोग अपने समाज में सारी खुशी चाहते हैं कि हम खुद सिमट लें, हत्ता कि दुआओं में भी बखीली करते हैं। कहा यह गया है हदीस में कि अगर लोग ये जान ले कि दूसरे के हक में दुआ करने का क्या नतीजा निकलता है, तो लोग अपना सारा काम छोड़ करके दूसरे ही को दुआ करने, दूसरे के बारे में दुआ करो। मसलन किसी ने आपको कहा कुछ, तो कहे जज़ाकल्लाह खैरा, अब दूसरे के अल्लाह ताला उसके तमाम मुश्किल परेशानी को दूर कर दे। आजकल हम लोग उसमें भी बखीली करते हैं मामलात में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के लिए दुआ करता है तो अल्लाह के तरफ से एक फरिश्ते मुतय्यन होते हैं और कहा जाता है तुमको भी उतना ही। मसलन मैंने कहा कि अल्लाह ताला किसी के घर को बना दे, फरिश्ते अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है तुमको भी एक घर इंशाअल्लाह बनेगा। यह है इस्लाम। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, उलमाए किराम बहुत सारी बात कहेंगे आपको, लेकिन आप अपने इस्लाम को आपको खुद परचेज करना है, अपने इस्लाम को खुद तलाशना है कि हकीकी इस्लाम कहां है। आज मतलब दुनिया में इस्लाम खत्म हो गया है और कंपनियां आ गई है। हर कंपनी का मतलब है इस्लाम का नाम लेकर के, नाम लेते हैं इस्लाम का, लेकिन वो है अपनी अपनी कंपनी। हर आदमी अपने अकीदे की तरफ बुलाता है, हर आदमी अपने मजहब की तरफ बुलाता है। जिस तरह हम लोग दुनियावी मामलात में अपने अकल को इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम के मामले में भी अपनी अकल को इस्तेमाल करें। और अगर कोई उलमाए किराम आपके पास कोई बात कहे तो उससे दलील मांगें और कोशिश करें कि अपने इबादत को, अपने मामलात को अल्लाह उसके रसूल के कौल के मुताबिक अमल करने
کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے عمل کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، ہم لوگوں کے اندر بھی رحم کا مادہ تو پیدا کر دے.